المودۃ فی القربہ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل حجت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرتا ہے۔ کوئی بندہ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ پر حجت کو تمام نہیں کیا۔ حجت ظاہری، حجت باطنی، حجت علمی، اعجاز الہی کے ذریعے سے خود ہم نے کہا کہ وجود انسان حجت تمام کرتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سوچے۔ جب تک غور نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا اور سرسری طور پر چیزوں سے گزر جائے گا۔ مثلاً آپ اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ درختوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے درخت کو دیکھ کے 5 منٹ کے لیے سوچا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو درخت کا پتا یا دانہ اٹھائیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ دانہ ایک دن، یہ درخت ایک دن دانہ تھا، اور یہ دانہ جو آج دانہ ہے یہ کل درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زمینوں کو دیکھ کر، فصلوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ایک ہی رنگ کی مٹی، ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی زمین میں 2 مختلف دانے ڈالو، 2 مختلف ذائقے بنا کے نکالتی ہے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے یہ گرو کس طرح کر رہا ہے، لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا پائی کہ یہی مٹی کسی کو میٹھا بناتی ہے۔ یا تو یہ ہو کہ آم کے درخت کو کوئی اور پانی دیا جائے، گندم کو کوئی اور پانی دیا جائے، لیموں کو کوئی اور پانی دیا جائے، یا مثلا موسمی کی کوئی اور زمین ہو، ہر پھل کی الگ زمین ہو۔ ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ ایک ہی زمین میں آدھے ایکڑ میں ایک چیز کو ڈالو، دوسرے ایکڑ میں دوسری چیز کو ڈالو، وہی پانی دو، لیکن جب زمین خود کو چیر کے وہ دانہ نکلتا ہے تو اس میں سے کوئی لال بن کے گلاب بن جاتا ہے، کوئی پیلے رنگ کا پھول بن کے نکلتا ہے، وہی زمین سے کوئی کھٹاس بن کے نکل رہا ہے، کوئی مٹھاس بن کے نکل رہا ہے۔ تو سائنس پروسیس کو بتاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ میٹھا کیسے بن رہا ہے، یہ کھٹا کیسے بن رہا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ مثلا اس کی شکل و صورت ایسی کیوں بن رہی ہے۔ وہ پروسیس کو دیکھ سکتی ہے لیکن اس کی حکمت کو کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ یہی ہے کہ اولی الالباب کے لیے ہم نے زمین میں کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا درخت بھی آپ کے اوپر حجت کو تمام کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کوئی خدا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو ان سب کو بنا کون رہا تھا؟ خود وجود بشر، خود وجود انسان کہ 5 منٹ کے لیے بندہ خود کو آئینے میں دیکھے، یہ شکل، یہ صورت، یہ بناوٹ، یہ نازک پن، یہ سب کچھ کس نے بنایا انسان کو؟ کہ کون سی چیز کہاں، کتنا عدل ہے، کتنا عدل ہے انسان کے وجود میں۔ کوئی چیز اضافی نہیں ہے۔ آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، کڈنیز 2 ہیں، ٹانگیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، سب 2 کر کے دیا۔ کبھی سوچا زبان ایک کیوں دی؟ دل ایک کیوں دیا؟ ہر چیز خدا نے جو انسان کے وجود میں رکھی ہے وہ عدالت کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ اب وہ کیونکہ بتاتا ہے کہ میں خدائے عادل ہوں، میں نے نظم رکھا ہے تمہارے وجود میں، تو کیسے ممکن ہے وہ بدن میں تو عدالت کو رعایت کرے، بدن میں تو عدالت کا خیال کرے، لیکن جب کوئی ہادی دے تو وہ ہادی عادل نہ دے۔ یہ نظم ہے، یہ ضبط ہے۔ کیسے ممکن ہے پروردگار عالم لوگوں کو کنفیوژن میں رکھے، جبکہ بدن کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا، کھانے پینے کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا،
پورا کائنات جو خدا نے بنائی ہے ایک نظم کے تحت بنائی ہے. میں نے شاید پہلی اور دوسری مجلس میں کہا تھا کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو کہ ہادی کون ہے. میں نے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے اور یہ بول دے کہ تمہاری مرضی جسے چاہو اپنے آپ میں سے کیا بنا دو. اولی الامر منکم ہے نا, تم میں سے کوئی کیا ہوگا, اولی الامر ہوگا. یہاں چھوٹا سا محلہ اس کی الیکشن ہو تو جھگڑے پڑ جاتے ہیں. آج تک ملک کا حال کیا بنا ہے سب کے سامنے, اور خدا تو اولی الامر کی باتیں کر رہا ہے. کیسے ممکن ہے وہ عرب جو قبیلوں میں عشیروں میں تعصبات میں بٹا ہوا ہے, وہ عرب ہر کسی کو اولی الامر مان لیتا. مطلب یہ تو جھگڑے والی بات ہو گئی نا کہ خدا فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑے, اور تا قیامت آج تک مسلمان لڑ رہا ہے کہ اولی الامر کون ہے. تو خدا اس کا قصور کس کے اوپر جاتا ہے اگر تو ہمارے اوپر چھوڑ رہا ہے, جبکہ تو خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا. بندے کو شادی بھی کرنی ہو تو پتہ نہیں لگتا کہاں کرے, یہ تو اولی الامر کی بات ہے. بندے کو کاروبار کرنا ہو تو کنفیوز ہے. بندہ کوئی دکان پہ ایک جوتا بھی لینے جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے رنگ کون سا لوں. ایک شرٹ لینے جاتا کنفیوز ہو جاتا ہے پہنوں تو کون سی پہنوں. یہ تو اولی الامر کی بات ہے نا. کیسے ممکن ہے, تو اپنی سنتوں کے خلاف کیسے چل سکتا ہے. آدم کو تو نے چنا, نوح کو تو نے چنا, شیش کو تو نے چنا, ابراہیم کو تو نے چنا, اسحاق کو تو نے چنا, یعقوب کو تو نے چنا. 1,01,000 کم 24,000 نبیوں کو چن رہا ہے. کیسے ممکن ہے اپنی سنت کو بدل دے اور کہے اب تیری مرضی جسے چاہے چنو. یہیں سے نظام میں جو دراڑ پیدا ہوئی, یہی مبدأ اختلاف بنا مسلمانوں میں, وہیں سے جنگیں چلی, وہیں سے قتل و غارت بنا, وہیں سے بے ادبیاں شروع ہو گئیں. کہ وہ خدا کہے یہ دین جو اعلیٰ ترین دین ہے, یہ دین جو پوری دنیا میں فتح پائے گا, یہ دین جو مکمل ترین دین ہے, اس دین کی شان میں مسلمان قصیدے پڑھے, لیکن جب دیکھے تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل مسلمان نظر آئے, پستیوں میں مسلمان نظر آئے. اقتصادی عنوان سے, اخلاقی عنوان سے, ہر اعتبار سے آج مسلمان پستیوں میں ہے. تو پھر انگریز کو حق ہے نا یہ انگلی اٹھانے پر. یہ کیسا دین تھا؟ دین جو تجھے فتح دینے کے لیے آیا تھا, جو تجھے فضیلت دینے کے لیے آیا تھا, جو اقوام عالم کے لیے رول ماڈل تھا کہ آج دنیا کو بتا سکو کہ یہ بہترین دین ہے اور اس دین میں ہم بہترین زندگی گزارتے ہیں. تو آج مسلمانوں کا حال بتا رہا ہے کہ ان کا ماضی اچھا نہیں تھا. ماضی کیسے اچھا ہوتا جب انسان اپنے فیصلے اپنی عقل کے مطابق کرے اور خداوندی عقل کو چھوڑ دے. ابتداء خلقت سے جھگڑا یہی تھا. ابتداء خلقت سے شیطان اور خدا کا جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کہتا تھا میرے کینڈیڈیٹ کو مانو, شیطان کہتا تھا تیرے کینڈیڈیٹ کو نہیں مانوں گا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی, مجھے کیوں نہیں دی. اسی طرح نہیں تھے آج آئیے اولاد انبیاء میں بھی جھگڑے چلے ہیں. مسئلہ اسحاق اور اسماعیل کیا تھا؟ یہی مسئلہ تھا یہودیوں کا. اس کی ماں کنیز ہے لہٰذا نبوت اسے کیوں ملے گی, نبوت تو اسحاق کو ملنی چاہیے. کوئی نسل کا جھگڑا. اللہ کہتا ہے میری مرضی, میں جسے چاہوں نبی بناؤں, میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم, لوگ حسد کرتے ہیں جو میں نے نسل ابراہیم کو عطا کیا ہے, جو میں نے فضیلتیں عطا کی ہیں. لوگ اس فضیلت پہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے. اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے, میں جسے چاہوں فضیلت دوں, میں جسے چاہوں اعلیٰ بناؤں. اب یہ آپ نیچے آتے جائیں گے وہ نسل اسماعیل میں, نسل اسحاق میں, پھر نسل حضرت اسماعیل میں جب آپ نیچے آتے ہیں وہ عدنانی اور غیر عدنانی, قریشی غیر قریشی, ہاشمی غیر ہاشمی, یہ جھگڑا چلتا ہوا آیا. پھر خود نسل امام حسن میں اور نسل امام حسین میں جب نیچے آتے ہیں تو نوادگان امام حسن میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نوادگان امام حسین سے حسد کیا ہے. پھر اور نیچے آتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے سگے بھائی
حسد پہ اتر آئے کہ یہ امام یہ کیوں بنیں گے، میں کیوں نہیں بنا؟ پھر اور نیچے آتے ہیں، جعفر کذاب کا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ فضیلت اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ یعنی بشر کا شروع سے جھگڑا یہی رہا ہے۔ بنی امیہ سب سے بڑا اعتراض جو بنو ہاشم پہ کرتے تھے، وہ ابن زیاد برملا کہتا تھا یہ کیسی بات ہے کہ حاکمیت خدا بنو ہاشم کو دے گا، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ کہ حق کے حاکمیت بنو ہاشم کو ہے، اولاد علی ابن ابی طالب کو ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ کہ ہم عرب نہیں، کہ ہم قریش نہیں، تو یہ حق حاکمیت ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو خدا قرآن میں برملا جواب دیتا ہے کہ میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت عطا کروں۔ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں ولایت عطا کروں۔ تجھے بادشاہت لگتی ہے، تجھے نسل پرستی لگتی ہے، تجھے جو لگتا ہے لگتا رہے، میری مرضی ہے۔ ہاں میں نے جسے یہ مقام عطا کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو تم اعتراض کر سکتے ہو۔ اگر میں علی کو مقام ولایت دے رہا ہوں، تجھے علی کا علم کم لگ رہا ہے تو اعتراض کر سکتے ہو، علی کی حکمت کم لگ رہی ہے تو اعتراض کر ستے ہو، علی کی شجاعت کم لگ رہی ہے تو اعتراض کر سکتے ہو۔ ہاں میں نے علی کو ولایت دی ہے، اگر تیرے پاس علی سے بہتر ہے تو کینڈیڈیٹ لا کر دکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرق ہے شیطان میں اور درخواست خداوندی میں۔ شیطان تقابل کرنے لگا کہ اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، وہ اپنی طرف سے فضیلتیں بنانے لگا۔ اللہ نے کہا مٹی بھی میری مخلوق ہے، آگ بھی میری مخلوق ہے، کہ کیسے تو بول سکتا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ ملائکوں نے کہا خدا اسے سجدہ کیوں کریں؟ کَوَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے اسماء کا علم دے دیا۔ اب ملائکوں کو کہا کہ پوچھو جو آدم سے پوچھنا ہے۔ جب علم آدم کو دیکھا تو سب سجدہ ریز ہو گئے۔ دلیل بھی دے رہا ہے، میں نے اسے فضیلت دی ہے تو کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ دی ہے۔ آدم ملائکۃ اللہ کا استاد بنا، کہ کہا کہ آدم انہیں سکھاؤ جو اسماء میں نے تجھے بتائے ہیں۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب انہوں نے علم آدم کو دیکھا تو آدم کے سامنے جھک گئے۔ تو پہلی بنیاد خلیفت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ خلیفت اللہ علم میں زیادہ ہوتا ہے۔ خلیفت اللہ کے بعد علم زیادہ ہوتا ہے، اتنا علم کہ ملائکۃ اللہ سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو جب یہ حجت تمام کرے گا کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ آدم نے ملائکوں پہ حجت کو تمام کیا علم کے ذریعے سے۔ اب آدم کے بعد جتنے خلیفت اللہ زمین میں آئیں گے وہ بندوں پر حجت کو تمام کریں گے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ کسی نے عرب میں یہ دعویٰ نہیں کیا جو علی ابن ابی طالب نے کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے۔ کس کے لیے رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ وقت کا حاکم ہے، لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل کشا کے پاس جاتا ہے۔ وہ دور جناب ابا بکر کا ہو یا جناب عمر کا ہو، دونوں ادوار میں جب مشکل پڑی، کوئی بھی علمی ایک مسئلہ نہیں، جا کے کتب کو کھولیے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، ایک خاتون تھی، اس کو بدکاری میں پکڑا گیا، حاکم نے سزا سنائی، اسے سنسار کیا جائے۔ اسے لے جا رہے تھے، علی بن ابی طالب کی نگاہ پڑی۔ امام نے کہا کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا حاکم نے حکم دیا ہے سنسار کیا جائے۔ امام نے کہا یہ حکم اس پہ لاگو ہوتا ہی نہیں۔ کہا حاکم نے حکم دیا ہے، کہ دیا ہو، لاگو نہیں ہوتا، واپس لے آؤ اسے حاکم کے دربار میں۔ جب لے آئے تو انہوں نے کہا علی نے بولا ہے حکم صحیح نہیں ہے۔ تو وقت حاکم نے کہا کہ علی کیسے بول سکتے ہیں حکم صحیح نہیں، قرآن کی آیت ہے
جو ایسے فاحشہ اور بدکاری میں مبتلا ہو اسے سنسار کیا جائے۔ امام نے کہا حکم قرآن میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا عقل مند صاحب حکمت ہوتا ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں، حکمت کو بھی سمجھو۔ اللہ حکمت کیسے بیان کیا کرتا ہے؟ کہ کیا مطلب حکمت ہوتی ہے؟ کہ یہ حکم قرآن تو ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ اس بندے کی کنڈیشن بھی تو دیکھو۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی حکم اسلام ہو، وہ کچھ بندے اس حکم سے مستثنا ہیں۔ حدیث سنائی، کون سے مستثنا ہے؟ مثلا کوئی بندہ نیند کی حالت میں ہو اور اس سے کوئی کام سرزد ہو جائے، اس پہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ہو جو حالت جنون میں ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، پاگل کو سزا نہیں دی جاتی۔ امام نے کہ اس خاتون کی حالت دیکھو، اس کا ذہنی توازن نہیں ہے، یہ مجنون ہے۔ ہاں، مجنون پہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ امام جواد کے زمانے میں حکما پریشان تھے، چور کو جب سزا دی جائے تو ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے؟ قرآن کہتے ہیں ہاتھوں کو کاٹو۔ ہاتھ کو بھائی کہاں سے کاٹیں؟ آدھے سے کاٹیں، پورا کاٹیں، بازو تک کاٹیں۔ عربی میں جو ید ہے، اب ید کا مقدار کہاں تک ہے؟ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ہے نا، اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اب بندہ اتنا دھو لے کہ وضو ہو گیا۔ ہاتھ کہاں تک جائے؟ کونیوں تک جائے۔ اب یہ پورا ہاتھ ہے، اب چور کا جب کاٹنا ہے تو کتنا کاٹنا ہے؟ وقت کے حاکم نے کہا پورا ہاتھ کاٹا جائے۔ اختلاف ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہ دلیل بھی تو چاہیے، تو دلیل محکم ہو۔ تو امام جواد کو بلایا گیا۔ امام جواد نے کہا چور کے ہاتھ اگر کاٹنے ہیں تو انگلیاں صرف کاٹو۔ کہ کس دلیل کی بنیاد پہ؟ کہ خدا قرآن میں کہتا ہے جو مساجد ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ مساجد یعنی جو سجدگاہیں ہیں، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو ہتھیلی کو زمین پہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سجدے میں گئے اور ایک ہاتھ اوپر تھا، یا سجدے میں گئے آپ کا انگوٹھا زمین پر نہیں تھا یا گھٹنے زمین پہ نہیں تھے، یہ ساتوں اعضاء اگر زمین پہ نہ لگے تو بندے کا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، تجھے ہرگز اجازت نہیں تو اس کا پورا ہاتھ کاٹے۔ تجھے اجازت ہے صرف اس کی کیا کاٹے؟ انگلیاں کاٹیں۔ تو خلیفۃ اللہ اگر بنا قرآن کے مطابق، وہ کس بنیاد پہ بنتا تھا؟ علم کے بنیاد پہ بنتا تھا۔ خدا حجتوں کو تمام کر رہا ہے۔ اب لوگ قرآن نہ پڑھیں، مفتی کی تشریح پڑھتے ہیں، اس کی اپنی ذاتی تحلیل پڑھتے ہیں۔ ہاں، قرآن کی بعض جگہ ہیں محکم آیتیں ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہیں، متشابہ آیت ہیں، اس میں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تجھے پتہ نہیں اس سے پوچھو جو اس ذکر کا کیا ہے؟ اہل ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے اور یہ کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب مکنون کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے۔ اللہ ہنٹ دے رہا ہے۔ اب مسلمان کا کام ہے ڈھونڈے کہ مطہرون کون ہے۔ اب مفتی بول لے گا مطہرون وہ ہیں جو وضو کر کے قرآن پڑھیں، تو آؤ وضو کر کے اور قرآن کھولو، سمجھ میں آئے گا۔ ایک بندہ الف بے نہیں پڑھا، پہلے تو جا کے الف بے کا پارا پڑھے، تو قرآن تو بغیر الف بے کے پڑھا نہیں جاتا، بات تو وضو کی ہے ہی نہیں۔ اور کہ نہیں میں وضو کر کے آؤں گا اور قرآن پڑھوں گا اور ایسے ہی آ جائے گا۔ کہ یہ کتاب مکنون جو ہے، کبھی امام مبین کہتا ہے، کبھی کتاب مکنون کہتا ہے، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا کتاب مکنون کو۔ جو اس کی حقیقت والی تفسیر ہے وہ تجھے کون بتائے گا؟ وہ بتائیں گے جو لا یمسہ الا المطہرون ہے۔ کون ہے لا یمسہ الا المطہرون؟ تو خود اشارہ کیا انما یرید اللہ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اشارہ خود دے رہا ہے، یہ وہ ہیں جن کو میں نے کیا بنایا؟ پاک و طاہر بنایا۔
سورہ نور میں نے اس دن سنائی، یہ مشکات ہے، یہ نور ہیں، یہ دو مصباح ہیں، حسن و حسین مراد ہیں، یہ وہ شجر مبارک ہے. اس دن سورہ مریم کا ذکر کیا تھا. آج تھوڑا سورہ مریم کے اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھیں. اب یہ نہیں کہ خدا نے اہل بیت سے پہلے کسی کو پاک نہیں بنایا تھا. حضرت مریم کے لیے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین. میں نے آپ کو کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا اور میں نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ پاک بنایا ہے. مریم کو پاک بنایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مریم کو پاک بنائے پر نبی کی بیٹی کو نہ بنائے، ان کے اولاد کو نہ بنائے؟ اس کے لیے صرف یہ کہا وطہرکی، اور جب اہل بیت کی بات کی کہا یطہرکم تطہیرا. تطہیرا مفعول مطلق ہے. اگر خدا صرف یہ بولتا اے اہل بیت رسول یطہرکم، اللہ نے تم لوگوں کو پاک بنایا ہے، تو دنیا بولتی یہ مقام وہی ہے جو مریم کو عطا کیا تھا. کہا یہ بی بی مریم سے افضل ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف تم کو پاک بنایا، ان کے لیے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایسا پاک بنایا ہے، آج تک کسی کو ایسا پاک نہیں بنایا نا. یطہرکم تطہیرا ہے، یعنی تم میں سے ترک اولا بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ مقام ہم نے تم اہل بیت کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. میں نے کہا سورہ مریم کی جو مریم ہے وہ امت مصطفیٰ کی فاطمہ ہے. سورہ مریم کے جو زکریا ہیں وہ ہماری امت کے محمد ہیں. سورہ مریم میں جو حضرت یحییٰ ہیں وہ اس امت کے حسین ہیں. ہاں یہ اللہ شاہ. سورہ مریم کے جو حضرت مسیح عیسیٰ ہیں وہ اس امت کے امام زمانہ ہیں. کہ نبی فرماتے ہیں الساع بالساع. کہ اللہ ذکر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نشان امتیں وہی کرتی ہیں جو پچھلی امتوں نے کیا ہے. جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. بنی اسرائیل نے ہارون کا انکار کیا، امت محمد نے علی کا انکار کیا. عجیب ہے، نبوت کا سلسلہ آیا موسیٰ تک. موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ چلا نہیں. اولاد موسیٰ میں نبوت نہیں ہے. پھر نبوت کس سے چلی؟ اولاد ہارون سے چلی. یہاں نبوت کا سلسلہ حضرت رسول پہ ختم ہوا. امامت کا سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ ہارون سے شروع ہوا. ہارون کے 12 جانشین ہیں. یعنی یہ کہوں حضرت موسیٰ کا پہلا جانشین کون ہے؟ ہارون ہے. حضرت موسیٰ کا آخری جانشین کون ہے؟ عیسیٰ ہے. ہمارے نبی کے پہلے جانشین کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہے. کیا کہا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تم اس طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. الا انہ لا نبی بعدی. بس فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن تو ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. امت موسیٰ کا پہلا جانشین ہارون ہے. امت محمد کے پہلے جانشین مثل ہارون علی ابن ابی طالب ہیں. امت موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے جو آج بھی زندہ ہے، پردہ غیب میں موجود ہے. امت محمد کا آخری جانشین امام زمانہ جو آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اور اس سے زیادہ خدا نشانیاں کیا بتائے؟ مسئلہ یہ کہ مسلمان تورات اور انجیل نہیں پڑھتا. قرآن کی کئی چیزیں سمجھنے کے لیے تورات پڑھنا ضروری ہے. مثلا امام حسین کو زیتون کہا. انبیاء ما قبل میں بھی اللہ یہ مثالیں دیتا ہے. یہ مثال کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے. کئی آیت خدا اشارتاً بیان کرتا تھا تاکہ یہودیوں کے لیے کیا رہے؟ نشانیاں رہیں. تورات اور انجیل میں بھی خدا ایسی قسمیں کھاتا ہے. اس درخت کا بہت پرانا ربط ہے درخت زیتون کا.
اب جب چیزوں کو پڑھیں گے، جب سلسلے روایات کو اور سلسلے تاریخ انبیاء کو انسان پڑھے گا تو قرآن سے فضیلتیں نکھر کر باہر آ جائیں گی۔ اب تاریخ یہود کو پڑھیے، کہتے ہیں ہارون کو اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ یہ تینوں جو نام ہیں نا، شبر، شبیر، مشبر، یہ عبری زبان کے نام ہیں، عربی نام نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں ایگزیکٹلی جب آپ شبر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو محسن بنتا ہے۔ اور کیا نشانیاں دے کہ خدا کہتا ہے حبیب ہم نے تمہارا ذکر کتب بنی اسرائیل میں کیا ہے، توریت میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، اور توریت میں نبی کا نام ہے فارقلید، لفظ آیا ہے باقاعدہ۔ اور عجیب بات یہ، فارقلید کا ترجمہ جب عربی میں کیا جاتا ہے تو احمد بنتا ہے۔ اس سے زیادہ اور خدا نشانیاں کیا بتائے، ہر صورت میں بندوں کو نشانیاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا جتنے اعتراضات امام زمانہ پر ہیں سورہ مریم سے آپ اس کا جواب نکال سکتے ہو۔ ایک اعتراض یہ مثلا بچپن میں کیسے امامت ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو عیسیٰ کی گود میں، مریم کی گود میں عیسیٰ ہے۔ یا تو قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا اعجاز الہی کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا۔ اس کی مرضی وہ 40 سال میں نبوت کے اعلان کے لیے بولے، اس کی مرضی وہ گہوارے میں نبوت کے اعلان کے لیے بولے۔ وہ جب چاہے اپنے ولی کو ولایت عطا کرتا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں اور آپ کو برملا ملتا ہے بلخص امام زمانہ کے لیے 3 سال کی ایج ہے امام زمانہ کی، 3 سال۔ قم سے جاتے تھے اصحاب جب امام حسن عسکری سے ملنے، وجوہات لے کر جاتے تھے، وجوہات شرعیہ۔ امام نے ایسے ایسے مسائل کو حل کیا ہے، ہم نے صرف ایک مسئلہ بتایا تھا تو کراچی میں FIR کٹ گئی تھی۔ وہ ایگزیکٹ امام زمانہ کا کلام تھا کہ یہ جو مناظرے ہوتے تھے لوگوں میں، امام اس کے برملا جوابات دیتے تھے۔ یہی سورہ مریم میں جو حروف مقطعہ ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہاں، اس کی تفسیر ہمیں اگر ملتی ہے تو امام زمانہ سے ملتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں امام حسن عسکری کے پاس، کہتے ہیں مولا یہ حروف مقطعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 سال کا بچہ بیٹھا تھا، اس نے ہمیں بتایا۔ اب یہ جاتے تھے تو تعارف نہیں ہوتا تھا یہ بچہ کون ہے، کہتے ہیں ہم جاتے تھے، کچھ گئے، اس ٹائم امام کی عمر 5 سال تھی۔ وہ جو مسئلہ میں نے کراچی میں بیان کیا تو وہ 5 سال کی عمر تھی امام کی۔ منافقین کے بارے میں امام نے ایک جملہ کہا تھا۔ یہ جب گئے تو امام کی عمر 3 سال تھی۔ اب کہتے ہمیں پتہ نہیں تھا، ایک مرتبہ جاتے تھے یہ بچہ امام کی گود میں تشریف فرما ہوتا تھا، جب 5 سال کی عمر تھی۔ کہتے ہم وجوہات شرعی لے کر گئے، اب قم سے کسی بوڑھی نے، کسی جوان نے، کسی بندے نے، بھائی امام کو جا کر خمس دینا، کہتے جا کے سامنے رکھے تو امام نے اس بچے کو اشارہ کیا کہ وجوہات شرعیہ کو جا کے ان سے دریافت کرو۔ کہتے بچہ آہستہ آہستہ آگے آیا، اس نے کچھ تھیلیاں الگ کی، کچھ تھیلیاں الگ کی، کہ یہ ہم رکھ لیتے ہیں، یہ جا کر فلاں فلاں بندے کو واپس دینا۔ اور ایک گٹھڑی اٹھائی کہ اس بڑھیا کا ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا۔ کچھ پیسے واپس دیے کہ یہ ہم نہیں لیتے کیونکہ حرام کی کمائی کا خمس ہمارے کام کا نہیں ہے، کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ بچہ سوال کو سمجھ جاتا تھا۔ یہی سوال تھا کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کہا کہ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت العطرہ ہے، عطرت کو مارا جائے گا، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش ہے، صاد سے مراد صبر زینب ہے۔ یہ روایت آپ کی امام زمانہ سے۔ تو بچپن میں نبوت یا بچپن میں امامت اللہ کا کام ہے، جسے چاہے جب کیا کرے، اطاعت اپنا ادا کرے، یہ مقام عطا کرے۔ قرآن فہمی جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ 2 طریقے ہیں ایام فاطمیہ میں۔ ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اس منبر سے دشمنان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں،
میری نظر میں وہ اس قابل بھی نہیں ان کا ذکر کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو اہمیت مل جاتی ہے. آج ایسے ایسے خبثاء کو اہمیت مل گئی ہے کہ آپ پریشان، معاشرہ پریشان ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. دو طریقے ہیں، یا تو دشمن کا ذکر کرو، اس سے مسائل جنم لیں گے، معاشرتی جھگڑے جنم لیں گے، فرقہ پرستی جنم لے گی، قتل و غارت جنم لے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے میں دشمن کو چھیڑوں نہیں، میں صرف آل رسول کو پڑھوں، قرآن سے ان کے فضائل بیان کروں، ان کے فرامین بتاؤں دو لوگوں کو، ان کے فیصلے بتاؤں لوگوں کو، ان کی عبادتوں کا ذکر کروں، ان کی دعاؤں کا ذکر کروں، ان کی کرامتوں کا. اتنا علم ہے آل رسول کا. اور دنیا جب سنے گی نا، دیکھیے ایک مرتبہ دشمن کا ذکر کرتا ہوں، وہ ویلیو دیتے ہیں، دشمن یہاں آ جاتا ہے. ایک مرتبہ دشمن کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، میں نے صرف فضیلت اہل بیت بیان کرنی ہے، تو اتنا اہل بیت اوپر چلے جائیں گے، یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. اور جب آپ نے دل کے جب آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو بھر دیا، تو میں نے کہا محبت کا، پہلی مجلس میں کہا تھا، محبت کا کمال یہ ہے کہ محبت اپنے اندر ہی دشمنی کو جنم دیتی ہے. آپ پہلے محبت کو بڑھاؤ، جیسے محبت بڑھ جائے گی آٹومیٹیکلی ان کے دشمن سے نفرت ہو جائے گی. یہی برادران اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو اہل بیت رسول سے، صوفیہ فرقہ جو ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ سخت دشمن ہے، دشمن علی کا. ہاں سخت دشمن ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے محبت علی بن ابی طالب کا پیالہ بھر دیا نا. اب جب محبت آ گئی، وہ سنے گا، مثلا کسی کتاب میں بھی پڑھے گا کہ فلاں بندے نے علی سے یہ زیادتی کی تھی، علی کو یہ بولا تھا، تو آٹومیٹیکلی، کیونکہ محبوب سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے اتنی دشمنی ہوتی ہے. یعنی تولا کے اندر ہی تبرہ ہے. پہلے تولا مضبوط کرو، تبرہ خود بخود اس کے وجود میں آ جائے گا. یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے. آپ نہیں بول سکتے، ایک بندہ کہے کہ مثلا یہاں ٹھنڈک بہت ہے، گرمی چاہیے، تو کوئی کہے کہ نہیں، کمرے کو گرم نہیں کرتے، ہم سورج کی روشنی کو لاتے ہیں. تو سورج کی روشنی کے ساتھ گرمی لازم اور ملزوم ہے. جہاں سورج کی روشنی ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں پانی ہوگا وہاں تری ہوگی. یعنی یہ ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولیں پانی میں جاؤ، پر اس طرح جاؤ کہ بدن گیلا بھی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم نے اسے ولایت علی ابن ابی طالب کے پانی میں اتار دیا، اگر تم نے اسے محبت اہل بیت کے سمندر میں اتار دیا، وہ تبرہ سے خود بخود اس کے اندر تبرہ کی نمی آٹومیٹیکلی آ جائے گی، تبرہ کی تری اس کے وجود میں آٹومیٹیکلی آ جائے گی. یہ وہ حکمت علی ابن ابی طالب ہے کہ سمجھو کس زمانے میں کس طرح تم نے ہمارے مقدمے کو پیش کرنا ہے. ہر زمانہ ایک جیسا زمانہ نہیں ہوتا. فرمایا کن فی الفتنہ، فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ نہ کسی کو سواری دیتا ہے، نہ کوئی اس سے دودھ نکال سکتا ہے. تو آج بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو دشمن کو سواری بھی دے رہے ہیں اور منوں کی تعداد میں دودھ بھی دے رہے ہیں اسے. ہم سے ہی دودھ لے کے ہمیں ہی بیچا جاتا ہے، ہمارے ہی کلپس کاٹ کے شیعوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. حکمت اگر بندے میں ہو، یا تو جو پڑھو ریفرنس کے ساتھ پڑھو، بات ہی ختم. ایف آئی آر کاٹنی ہے، جاؤ کاٹو بھائی اپنی کتابوں کے خلاف. ایف آئی آر کاٹنی ہے فلاں تاریخ والے پہ کاٹو، ہمارا کیا جائے. ریفرنس کے ساتھ پڑھو، کتاب کا متن پڑھو، اس پہ کبھی آپ پہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، مسائل جنم نہیں لیں گے. یعنی بحث کو علمی طریقے سے، دوسرا دشمن کی سائیکولوجی کو پڑھ کے اس حساب سے اس پہ کیا کیا جائے، اس سے جب بحث مباحثہ کیا جائے تو اس میں پھر آپ کی کیا ہوگی، فتح ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. اس مکتب میں بے وقوفوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ مکتب صاحبان عقل کا مکتب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. آج کیونکہ وقت کی کمی ہے، کل یا سورہ یہ انسان آپ واقعاً دیکھیں گے، حاکم حسکانی نے 27 طرق سے یہ بیان کیا
کہ یہ جو خیرات کی یہ علی نے کی، حسن نے کی، حسین نے کی اور سیدہ فاطمہ نے کی، جس کی فضیلت میں اللہ نے یہ آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 27 طرق کم نہیں ہوتے، یعنی 27 طریق سے 27 راویوں سے یہ منقول ہے کہ یہ کس کی فضیلت میں ہے؟ اہل بیت رسول کی فضیلت میں۔ اور اگلی آیتیں بڑی شان والی آیتیں ہیں۔ خدا اب بتاتا ہے یہ کون ہیں آل رسول، جنت میں کس کو یہ جام پلائیں گے، اور کون ہیں جو ان کے ہاتھوں سے جام کو لیں گے۔ رسول نے صراحتاً بیان کیا کہ ابرار کون ہیں، مطہرون کون ہیں، کہا یہ مقربون ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر کہا قریب کون ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ وہی ہیں جو میرے ساتھ قریب ہیں۔ پوچھتے تھے یا رسول اللہ قربا کون ہے، علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ ہیں قربا جن کو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو عزیزو یہ زمانہ حکمتوں کا زمانہ ہے۔ جب تک ہم صاحب حکمت نہیں بنتے، فقہی مسائل میں، شرعی مسائل میں، زندگی کے مسائل میں حل نہیں ہوگا، آپ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ایک عام روٹین کا مسئلہ ہے، میں نے کل غیبت پہ اس دن بات کی تھی آپ کے سامنے کہ غیبت کیا ہے، اشد من الزنا ہے نا، لیکن بعض جگہوں پہ غیبت جائز ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل حالات کے حساب سے اپنے رنگ کو کیا کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ نظام فاسد نظام ہے، فاسق نظام ہے، قوانین بنتے تو ہیں پر قوانین کو چلانے والے فاسق و فاجر ہیں، عدل کا نظام نہیں ہے۔ حکم امام ہے کہ حسن ظن کرنا واجب ہے، پازیٹو سوچنا، پازیٹو تھنکر بننا۔ یہاں تک امام نے کہا کہ اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو، برا خیال کرنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال کرو۔ یہ حسن ظن کی فضیلت میں۔ مثلاً کوئی بندہ کسی شرابی کے گھر میں گیا، باہر نکل رہا ہے، فوراً جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ کون سا، برا والا آتا ہے نا، وہ یہ بھی شرابی بن گیا، شراب لے کے نکل رہا ہے۔ امام فرماتے نہیں، 70 ٹائم اچھے خیالات کو سوچو۔ مطلب اپنی فکر کو ٹریننگ دو، یہ صرف کس کو سوچے، اچھائی کو سوچے۔ مثلاً یہ سوچو، ہو سکتا ہے اس سے قرضہ لیا ہو، پیسے واپس کرنے گیا، ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، خبر دینے گیا ہو سکتا ہے اس کی ماں بیمار ہو، پوچھنے گیا ہو سکتا ہے اس بندے خدا کو نصیحت کرنے گیا ہو کہ یہ گناہ نہ کرو۔ دیکھیے نا، فکر کو عادت ہو، یہ پوری مشین ہے، جب تک آپ کا برین اس چیز کا عادی نہیں بنتا آپ کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ آج زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ طرز فکر وہ نہیں جو طرز فکر علی بن ابی طالب تھا۔ آج معاشرے میں فکر تو فکر یزیدی ہے، مطلب ہمارے سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یزیدی طریقہ ہو۔ سکون تب آتا ہے ما رأیت الا جمیلا، اطمینان علی بن ابی طالب۔ یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ کہ میں نے کہا مولا گلی سے چلتے تھے، لوگ علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور مولا گھر آ کر کہتے تھے کہ یا علی آپ کو برا کہہ رہے تھے؟ ہاں کہا میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے کسی اور علی کو کہہ رہے ہوں۔ وہیں پہ مولا نے اس کو ٹرانسفر کر دیا کسی اور علی کی طرف، اپنی طرف لیا ہی نہیں۔ اب جتنا آپ اپنی طرف لوگے اتنی کیا پیدا ہوتی جائے گی، نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، اس سے غصہ پیدا ہوگا، انتقام کا احساس جنم لے گا۔ کہ نہیں، حسن ظن کرو 70 مرتبہ۔ سننے والا بڑا ڈیٹ تھا، اس نے کہا علی اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچوں، پھر 71ویں مرتبہ برا خیال آئے پھر تو امام نے کہا تجھ جیسا میں نے پہلی بار سوال ہی دیکھا ہے بھائی، 71ویں بار بھی برا خیال آئے تو کیا کروں؟ مولا نے فرمایا اب اپنے آپ کو کہو اے نفس بدبخت، میں 70 نیکیاں بیان کر رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ ایسے معلم، ایسے ٹیچر کون سے اور کس مکتب میں آپ کو ملیں گے؟ یہاں تو بیان نہیں کرنے دیا جاتا۔ ہم بھی تاریخی شخصیتیں لاتے، جا کے آپ تاریخ پڑھیے نا۔ آج مسلمان کو نہیں، یہ تاریخی روایت، آج ایک نیا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ تاریخی روایتیں ہیں۔
اب تو ساری تاریخ پھر آپ چٹلا دو گے، وہ صفین ہے، وہ جمل ہے، وہ مارقین ہیں، وہ قاسطین ہیں، وہ تاریخ اسلام ہے، وہ تاریخ رسول ہے، وہ مکے کی تاریخ ہے، وہ مدینے کی تاریخ ہے، وہ فتوحات ہیں، سب تو تاریخ ہے، پھر سب کا انکار کر دو، کیونکہ ان کو پتہ یہ تاریخ میں جائیں گے حقیقت، اخلاق، کردار، رفتار، شجاعتیں، بزدلیاں، سب تاریخ میں کیا ہو جاتی ہیں، آیا ہو جاتی ہے۔ ٹائم ہی نہیں نا، مسلمان کو اتنا بزی کر دو کہ یہ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھے، تاریخ بھی نہ پڑھے، ہدایت کیسے ملے گی؟ اسلاف اور ارحام اور گزشتگان کی تاریخیں ہیں جو انسان کو کیا دیتی ہیں، ہدایتیں دیتی ہیں۔ امام نے کہا عجیب ہو، 70 نیکیاں پھر بھی تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ اب ایک اصول بنا کہ ہمیشہ کیا کرو، حسن ظن کرو، ایک اخلاقی پوائنٹ ہے۔ لیکن سنو میرے مولا کیا فرماتے، کہا کہ کہاں پہ حسن ظن کرنا ہے؟ ٹائم دیکھو، وقت دیکھو، حکومتیں دیکھو، نظام دیکھو، کہا حسن ظن کرو نظام عدل میں، ہاں نظام عدل میں۔ اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا جس حکومت میں میں زندگی گزار رہا ہوں یہ حکومت عدل والی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جس حکومتوں میں جہاں پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں، جھوٹ کا پلندہ، پورا نظام ہی جھوٹا ہے، جھوٹی حکومتیں۔ فرماتے ہیں جھوٹے نظام میں، فاسق نظام میں، فاجر نظام میں حسن ظن کرنا حرام ہے۔ یہ حکمت، مثلاً آپ کسی ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں جس کا نظام بڑا مضبوط ہے، جوڈیشلی سسٹم مضبوط ہے، نظام مضبوط ہے، اس نظام میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وزیر کا جھوٹ پکڑا جائے فوراً کیا کرتا ہے، ریزائن کر دیتا ہے۔ نظام کفر کا ہے پر اس میں عدل ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بولتا ہے کہ مثلاً یہ چیز آپ، یہ کام آپ کا کل ہو جائے گا یا آپ کا پرسوں کر دیں گے، یا آپ کو کوئی وعدہ دیتا ہے، تو حسن ظن کرو، کیونکہ نظام کس کا ہے، عدل کا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا اس نظام میں۔ لیکن اب پاکستانی نظام میں آ کے بندہ بولے میں حسن ظن کروں گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ یہاں بولے بھی نا آپ کا کام ہو جائے گا، پہلے سوء ظن کرو، جھوٹا ہے یہ، کہیں ٹوپی تو نہیں پہنا رہا مجھے، یہ نظام ہی ایسا ہے، نظام جور ہے، نظام فضل۔ یہاں پہ حسن ظن نہیں کرنا، یہاں رات ایک بات ہوتی ہے، صبح ایک اور بات ہوتی ہے۔ ہاں اپنی اسمبلیاں دیکھیے، اپنے نیک ایم پی ایم این اے دیکھیے، عادل و صالح وزیر دیکھیے، صبح پارٹی سے وعدہ کرتے ہیں، رات کروڑوں میں بک جاتے ہیں۔ تو یہاں کوئی حسن ظن کرے گا، ایم پی اے بول جائے نہیں کل آپ کو ہم آپ کو ہی ووٹ دیں گے، کہیں مولا علی نے کہا حسن ظن کرو، اس پہ حسن ظن کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ صبح سے شام تک سوء ظن کرنے کے لائق ہے۔ اس ملک میں نہ وزیروں پہ نہ کسی بھی حاکم کی بات پہ آپ نے حسن ظن ہی نہیں کرنا یہاں پہ، کیونکہ نظام فاسق ہے، نظام فاجر ہے، سوء ظن ہے۔ اب ایک بہت بڑا ایشو جو ہماری سوسائٹی کا ہے، ایک تو مسئلہ یہ مولوی صرف حکم بیان کرتے ہیں، حکمت بیان نہیں کرتے، بیچارے لوگ پھنس جاتے ہیں، زندگیاں لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ڈر کی مثال دی تھی نا، مولا فرماتا جس چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ۔ وقت کم ہے آج کیونکہ آپ کے بعد ستری وٹ میں مجلس ہوتی، بیچارے وہاں 9:30 کا ٹائم ہے۔ کل میں 8 بجے آیا تو سارے لوگ باہر بیٹھے تھے، آج مجبوراً پھر میں اسی ٹائم پہ آیا جس ٹائم پہ آپ آتے ہیں۔ تو یہ قوم، میں نے کہا حسن ظن میں نے آج نہیں کیا، میں نے سوء ظن کیا، میں نے کہا یہ ٹائم پہ آنے والے نہیں ہیں، نظام ایسا ہے نا، تو آپ کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ مختصر کر کے بیان کروں کیونکہ یہ مبتلا بہ مسئلہ ہے، یہاں کوئی کام نہیں ہوتا اگر رشوت نہ دی جائے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ہر قوم، ہر بندہ، ہر جوان اس میں مبتلا ہے۔ اب آ کے مولوی صاحب نے حدیث پڑھ دیا، راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب سیدھا سادہ جوان بیچارہ حدیث سنی، کبھی میں تو نہیں دوں گا، پولیس نے کھڑا کر دیا اسے، موٹر وے پہ کھڑا ہوا ہے بیچارہ، سارا دن کھڑا ہوا ہے، وہ سوچ رہا میں تو متقی ہوں اسی لیے کھڑا ہوا ہوں، سارا نظام۔ میں نے کہا نہیں، سوء ظن حسن ظن، یہ ہم نے ڈائریکٹ جا کے، یہ مسئلہ مبتلا بے تھا، آیت اللہ مبشر کاشانی مجتہد اعظم ہے قم میں، عرفان اور سلوک میں بھی
بہت آیت اللہ کشمیری کے شاگرد ہیں. ڈائریکٹ ہم نے ایک مجتہد سے ڈسکشن کی کہ بلا یہ حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جانم. اب ہم رہتے پاکستان میں، وہاں تو کام چلتا ہی نہیں. اب بندہ اس روایت کو لے کے گھومتا رہے تو کوئی کام ہی نہ ہو بچوں کا. یا روڈ پہ کھڑے ہوں یا موٹر وے پہ کھڑے ہوں یا کسی آفس کے باہر بندہ کھڑا ہی کھڑا رہے. تو انہوں نے کہا حکمت کو سمجھو، یہ اس نظام میں ہے جو نظام عدل ہے. مثلاً آپ کسی ایسی کنٹری میں جاتے ہو، مثلاً ایران چلے جاتے ہو یا یورپ کی کسی ایسی کنٹری میں چلے جاتے ہو جہاں آپ کو پتا ہے ہر چیز عدل کے عدل مطلب مساوات کے مطابق، ایکوالٹی کے مطابق چلتی ہے. وزیر بھی لائن میں کھڑا ہوگا، عام بندہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا. ہاں، اب ڈرائیونگ لائسنس آپ یو کے میں بنانے جاتے ہیں، ہر بندہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے نا. نظام کفر کا ہے پر اس میں عدالت ہے، تھوڑی بہت مساوات تو ہے نا، سسٹمیٹک مساوات ہے، ہر بندہ کھڑا ہوا ہے. اب وہاں اگر تم پیسہ چلا کے 4 بندوں سے آگے جا رہے ہو تو کیا ہے؟ کلاہما فی النار ہے، جہنمی بن رہے ہو. لیکن آتے ہیں پاکستان میں، اب پیرامیٹر کیا ہے کہ کب پیسہ دینا جائز ہے، یہ کلی نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں، آپ نے محنت کر کے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی، آپ محنت کی، آپ نے پڑھے، آپ کو اردو آتی ہے، یا آپ کو عربی آتی ہے، آپ نے عربی میں کسی مدرسے میں یا مثلاً کسی یونیورسٹی میں ایم اے عربک ہے، اور جابس آتی ہے مثلاً او ٹی کی، عربک ٹیچر کی. آپ لائن میں کھڑے ہیں، 4 اور لڑکے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب آپ نے ان 4 سے باتوں کی، کسی کو عربی نہیں آتی، لائن میں کھڑے ہیں. ہمارے اپنے ایک دوست تھے، بچپن کے کلاس فیلو تھے، تو جب ہم گئے اپنے گاؤں تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو مٹھائی کھلانی. ہم نے کس چیز کی؟ کہا نوکری مل گئی. اچھا، خود ان کا شعبہ تھا انجینئرنگ میں، انہوں نے لی ہوئی تھی، ڈگری لی ہوئی تھی، بیچلر کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کس فیلڈ میں ملی؟ کہ عربی ٹیچر بن گیا ہوں. 17 گریڈ کی نوکری، 70-80 ہزار. میں نے کہا بھائی عربی کا الف نہیں آتا تمہیں، کیسے مل گئی؟ ڈگری کہاں سے لی تم نے؟ کہا کراچی بنوریا ٹاؤن، ایک مولوی ملا، عربی وفاق المدارس، پتہ نہیں کون سی ڈگریاں جو یہاں پاکستان میں لوکل ہے، وہ میں نے لے لی. تمہیں آتی نہیں، انٹرویو کیسے ہوا؟ کہ قائد اعظم صاحب زندہ باد. کام ہو گیا. یہ نظام ہے، آپ اس نظام میں رہ رہے ہو. آپ لائن میں کھڑے ہو، 3 بندے آپ سے آگے ایسے کھڑے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں آتا. آپ کو پتا ہے کہ میں ان تینوں سے قابل ہوں، لیکن یہاں میرٹ کو دیکھ کے نوکری نہیں دی جا رہی، قائد اعظم کو دیکھ کے دی جا رہی ہے، نوٹ کو دیکھ کے نوکری دی جا رہی ہے، پیسے کو دیکھ کے. اس نظام میں اگر قابل ہو، اگر آپ کو 100% پتا ہے، مثلا آپ ریشو لگاؤ، آپ کا نمبر 100 ہے اور جو لائن میں کھڑا ہے کوئی 50 پہ ہے، کوئی 40 پر ہے، اب یقین ہے کہ میں قابل ہوں، یہ میرا حق ہے، میرا حق ہے، پر مجھے پیسے کی وجہ سے دیا نہیں جا رہا، تو اس صورت میں پیسہ دے کر بھی اپنا حق لینا جائز ہے. آپ کو پتا ہے میں پروموشن، میری لیاقت ہے، پروموشن ہونا چاہیے. مثلا میں نے 17 ایئر سرو کیا، ایک بندہ آیا ہے 10 ایئر سرو کر کے پیسے دے کے آگے جا رہا ہے، اور وہ برملا بول رہے ہیں 10 لاکھ وہ دے رہا ہے، آپ بھی دو تو آپ کو دے دیں گے. اب یہاں کہ نہیں، کلاہما فی النار، میں نہیں دوں گا. یہاں یہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی اس سسٹم میں، اور گھر آ کے کہتے ہم نے مولا کے فرمان کے مطابق یہ کام کیا ہے. فرمان سمجھو، مولا ایک طرف آپ کو ملتا ہے، مولا اسے بولتے ہیں کہ تو نے ہمارے دشمن کو کرائے پہ اونٹ دیے، کیوں دیے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ اونٹ دشمن کو دیے تھے. چلو کہ مولا میں آپ اس سے محبت نہیں کرتا، میرا تو کام ہے گاڑی کرائے پہ دینا یا اونٹ کرائے پہ دینا، میں نے دے دیا. کہ نہیں، مسئلہ کرائے پہ دینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جب تک تیرے اونٹ واپس نہیں آئے تھے تو دعا کر رہا تھا کہ صحیح سالم آئے. مطلب جو اس کا سوار ہے، دعا اس کی خدمت میں بھی تو جا رہی ہے نا.
اونٹ وہ لے کر گیا ہے تو ہمارے دشمن کے لیے دعا کر رہا ہے کہ صحیح سالم واپس آئے. تو کیسا علی کا چاہنے والا ہے جو دشمن کو دعائیں دے رہا ہے؟ ایک طرف یہ، دوسری طرف وہ جو ہارون الرشید کی دربار میں کام کرتا تھا، امام نے کہا تجھے اجازت ہے. پوچھا مولا ظالم ہے، فاسق ہے، قاتل ہے، کام کر سکتا ہوں اس کے پاس؟ کہ ایک شرط پر. میں نے کہا نا الاعمال بالنیہ، اللہ نیت کو دیکھتا. کسی کا حق نہ مارو، اپنا حق ہے تو اسے لو، اس کے پیچھے نہ ہٹو. سیدہ کا حق تھا تو مسجد میں جا کے حق مانگنے گئے، کہ حق سے پیچھے نہ ہٹو. لیکن شریعت کے دائرے میں کرپشن نہ کرو. یہ دیکھو واقعا میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہاں کہیں پر 98 100 کا فرق ہوتا ہے، وہاں احتیاط کرو. لیکن دیکھ رہے ہو میری قابلٹی ہے، میرا میرٹ ہے، 100% میں اس چیز کے قابل ہوں، لیکن پیسے کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے مجھے پیچھے رکھا جا رہا ہے. وہاں پہ اپنے حق لینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. جس طرح اس کو اجازت دی ہارون کے دربار میں کہ ایک شرط پہ کام کر سکتے ہو. مولا کس شرط پہ؟ کہ اس شرط پہ اس ظالم کے پاس رہ کر نوکری کر سکتے ہو، اور وہ تنخواہ تیرے لیے حلال ہے کہ جب بھی تیرے پاس کوئی آل محمد کا چاہنے والا آئے اس کا کام سب سے پہلے کرنا. ہاں دیکھیے یہاں پہ امام نے میرٹ کو توڑا کہ نہیں؟ مطلب 4 لوگ لائن میں کھڑے ہیں، پہلے کام کس کا کرنا؟ ہمارا چاہنے والا ہو. کیونکہ یہ ولایت اہل بیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ان تینوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہتر ہو جاتے ہیں. اس نیت ہو کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ مومنوں کا کام سب سے پہلے کروں، نیک لوگوں کا کام سب سے پہلے کروں، تو پھر اس نظام میں ظلم میں رہتے ہوئے بھی آپ کیا کر سکتے ہو؟ مومنین کی مدد کر سکتے ہو. بعض ایسے مولوی پیدا ہوئے، نظام میں ظلم ہے، اس نظام میں بھائی سارا سب کو نکال دو گے اس نظام سے تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ یہ نظام طاغوت ہے، آپ اس میں کام نہیں کر سکتے. یہی نظام ہے. یا اس قوم میں اتنا شعور پیدا کرو کہ کمپلیٹ نظام کو بدلا جائے. لیکن جب تک چل رہا ہے ہمارے بچوں کا فیوچر وابستہ ہے. اس نظام میں رہتے ہوئے، کسی کا حق نہ مارتے ہوئے اور اپنا حق نہ چھوڑتے ہوئے ہم نے اس نظام میں کیا کرنی ہے؟ ترقی کرنی ہے. ہاں اگر کمیشن کی بچوں کو تیاری کرواؤ، کسی کو ڈی ایس پی بناؤ، کسی کو ایس پی بناؤ، ہاں اس نظام میں جا کے پھر عدالت علی کو کیا کرو؟ نافذ کرو. کہ فرمائے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا. مطلب علی کا چاہنے والا کسی بازار سے گزرے نا تو لوگوں کی انگلیوں پر ہو کہ بھائی کسی کی دکان سے اگر مال لینا ہے تو اس کی دکان سے لینا، یہ بندہ عادل ہے. شرافت زد عام ہو، تمہاری تقوی لوگوں کی زبانوں پر ہو، تمہارا حیا لوگوں کی زبانوں پر ہو. ایک شیعہ لڑکی جب یونیورسٹیاں کالج میں جائے سب کو پتا ہو، نامحرم جرت نہ کرے اس سے کلام کرنے کی. پتا ہو ایک عفیف خاتون ہے. ہر لڑکی تو بات کر سکتی ہے لیکن یہ لڑکی بات نہیں کرتی. ایک شیعہ جوان جب کہیں پر جائے، یعنی لوگوں کی زبانوں پر تیرا نام ہو، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے. مولا فرماتے پھر علی کے لیے باعث زینت بنو گے. لوگ بولیں جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. تجھے دیکھ کر ہماری ڈیفرنٹ بنو نا. آج مسئلہ کیا، صرف نام سے پتا چلتا ہے بندہ شیعہ ہے، کام سے پتا چلے نا بندہ شیعہ ہے. ہاں واقعاً ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نام بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی. ہم کہتے ہیں بھائی مومن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں کوئی اور نام ہوگا، کہیں گے نہیں تھوڑا اپنا نہیں لگ رہا، دوسری سائٹ والا لگ رہا ہے. نام سے کیوں پتا چلے؟ کام سے پتا چلے نا، اس کے کاروبار کے طریقے سے پتا چلے نا. نام میں ہم سب فرقوں میں بٹ جاتے ہیں پر کام میں ہم سب ایک جیسے ہیں. نام ہوگا تو ہاں یہ شیعہ ہے، نام ہوگا یہ بریلوی ہے، نام ہوگا یہ وہابی ہے، نام ہوگا یہ کرسچن ہے، نام ہوگا یہ ہندو ہے. لیکن جب ایک مارکیٹ میں دکانوں میں لوگوں کی لین دین دیکھتے ہیں نا سب ایک جیسے، اس میں تو پتہ ہی نہیں لگتا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. ہر چیز ہمارے کاروبار میں کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے. مولا فرماتے نہیں، کام سے پتا چلے بندہ علی والا ہے، کردار سے پتا چلے، نگاہوں سے پتا چلے، زبان کی صداقت سے پتا چلے. زینن لنا، ہمارے لیے باعث سے زینت بنو. اگلا جملہ بڑے تکلیف کا جملہ ہے، ولا تکون لنا شینا،
تکون ہے، مطلب ایسے لوگ ہیں. جب مولا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں نا، علی کے لیے باعث ذلت نہ بننا. بندے کا بیٹا نیک ہو نا، 4 بندوں کے سامنے فخریہ بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ باادب، یہ بااخلاق، میرا بیٹا ہے. لیکن اگر اولاد ناخلف ہو نا، فاسق ہو، فاجر ہو، اپنی بھی ہو نا، بندہ بتاتے ہوئے گھبراتا ہے، منہ پھیر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کل کسی کو پتہ نہ چلے یہ میرا بیٹا ہے. مولا فرماتے ہیں علی کے لیے باعث ذلت نہ بننا. قیامت کے دن جب لایا جائے علی کو شرمندہ نہ کرنا. علی منابر من نور، سلمان بن کے آنا کہ علی بتائے خدا کو کہ یہ تھا میرا شیعہ. یزید کن پہ فخر کرے گا؟ ابن سعد پہ، شمر پہ. خود بھی ذلیل ہوا اور قیامت میں اس کی فوج نے بھی اسے کیا کیا؟ ذلیل کیا. لیکن جب حسین ابن علی آئیں گے حبیب ابن مظاہر کو لے کر، علی اکبر جیسے بیٹے کو لے کر، زینب جیسی بہن کو لے کر، ہاں سیدہ آئیں گی نا فخریہ طور پہ. حالانکہ عباس بیوی کا بیٹا نہیں ہے، لیکن روایات پہ ملتا ہے محشر میں کہیں گی ولدی عباس، میرا بیٹا عباس. اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ کہتے سلمان و منا اہل البیت، ہمیں سے ہے یہ. جنات عدن، جنت عدن میں وہی جائیں گے نبی، امام، شہید. اس جنت میں عام بندہ نہیں جا سکتا کتنا بھی نیک ہو. لیکن جن کے لیے بولا نا منا اہل البیت، وہ جنت عدن میں جاتے ہیں. وہاں پر بھی تو بندہ، جیسے آپ تصور کریں مشہد میں حرم امام رضا، آدمی کوشش کرتا ہے میرا گھر کہاں ہو، اگر لینا بھی ہو حرم کے قریب ہو. وہاں پر بھی یہی ہے، ایک محلہ ہوگا جہاں پہ صرف انبیاء، اولیاء اور شہداء رہیں گے نا. اب ان کے اطراف میں بندہ چاہے گا خدا جنت میں جگہ بھی دی ہے لیکن علی کے گھر کے قریب دے نا. ہاں یہ مقامات تب ملتے ہیں جب یہ نیت ہو کہ میں پوری زندگی ایسے گزاروں تاکہ اہل بیت کے لیے باعث زینت. تب معاشروں میں انقلاب آتا ہے. آج واللہ وہ کردار، وہ رفتار نہیں ہے. آج 10 لڑکیاں کسی کلاس میں پڑھتی ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا شیعہ کون ہے، غیر شیعہ کون ہے. آج حجاب سے پتہ نہیں لگتا واقعاً سیدہ زینب کی ماننے والی کون ہے. آج جوانوں کی غیرت بتائے کہ علوی غیرت ہوتی ہے، بچیوں میں حیاء زینب نظر آئے. آج سب سے بڑی سازش جو دشمن کر رہا ہے وہ آپ کی جوانوں کی غیرت کو لوٹ رہا ہے اور خواتین کے حیا کو چوری کر رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چونٹی کو چلتا ہوا دیکھے اور بندہ ڈھونڈے. آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھے. مشکل ہے واقعاً، میڈیا کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ. شکر خدا بجا لائیں کہ اللہ نے مجلس حسین نصیب کیا ہے، جہاں سے یہ تھوڑا بہت ہدایت کا نور اور غفلتیں ان مجالس سے دور ہوتی ہیں. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. سلام کریں نزوات مقدسہ پہ کہ جنہوں نے دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین
میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے نئے حجت خدا امام زمانہ کے سلام ہے۔ آج وقت کم ہے، مختصر مولا کے چاند پانچ سلام سن لیجئے۔ یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کے ہیں۔ فرمایا ہے میرے جد پہ رونے والو، تو پانی روتا ہے، تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ آئے میرے جد پہ رونے والو، تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ تو سال میں چند مہینے روتا ہے، لیکن فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ بدلت دموع دماغ، آئے میرے دادا میں آسموں کے بدلے آپ پہ خون روتا ہوں۔ سنیں گے اپنے جد پہ کیسے سلام کرتے۔ فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ، جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ کربلا میں بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن ان تمام مصائب میں امام نے زخمی کلائیوں کو یاد کیا۔ میں نے کہا تھا واللہ اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی کربلا میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ، جنہیں پسے گردان باندھا گیا تھا۔ میں نے بڑا سوچا امام زمانہ نے اس مصیبت کو یاد کیوں کیا۔ بی بی زینب کو تازی آنے لگے، ظالم نے نو کے نیزہ سے بی بی زینب کو مارا۔ پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، لیکن امام نے وہ مصیبتیں یاد نہ کی، بلکہ کہا میرا سلام ان کلائیوں پہ جنہیں پسے گردن باندھ گیا۔ جب میں نے کربلا کی یہ روایت پڑھی، مجھے امام کا جملہ سمجھ میں آیا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مجمع سے کہے مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، بھلا بی بی زینب عباس کی طرح کیسے گرے؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری پھوپھیوں پہ، جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ، جنہیں پس گردن باندھا گیا۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ،
میں نے کہا اگر کربلا میں تماچا لگا ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارتا رہا۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو بہت یاد ہے، مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا، میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی کر نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ اللہ لعنت اللہ۔